السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ہور کہانی آفیشیل۔ یہ گرمیوں کی خوشگوار صبح تھی۔ ہیرا بستر سے اٹھی تو 7 بج چکے تھے۔ اس نے اپنا تکیہ کلام ہائے اللہ، اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی امی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی اور ناشتہ کیے بغیر ہی اسکول کے لیے نکل گئی۔ ناشتے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ اسکول کے ٹائم میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ اسکول پہنچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ شہر اور سحر اس کے انتظار میں آلریڈی کھڑی تھیں۔ کیونکہ یہ تینوں بہت پکی سہیلیاں تھیں، وہ تینوں جلدی سے اسمبلی ہال میں پہنچ گئیں۔ ابھی 3 پیریڈز بھی نہیں گزرے تھے کہ ہیرا کو ناشتے کی یاد ستانے لگی۔ ہیرا کی طبیعت بھی کچھ ایسی تھی، نٹکھٹ سی، شرارتی سی، جو سب کو بہت بھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور تفریح کا ٹائم ہو گیا۔ ہیرا نے تو گھڑیاں گن کر گزار کر اس ٹائم کا انتظار کیا تھا۔ وہ تینوں کینٹین کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر سب سے پہلے جی بھر کر ناشتہ کیا۔ شہر اور سحر نے اپنی پسند کی کھانے کی چیزیں خریدیں اور ایک گھنے درخت کی چھاؤں دیکھ کر اس کے نیچے آ کر بیٹھ گئیں۔ شہر نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی۔ ہیرا اور سحر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے کیوں نہ آؤٹنگ کا پروگرام بنائیں، سحر نے کہا تو ہیرا اور شہر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ تو نے بڑے کمال کا آئیڈیا دیا ہے یار، ویسے میں تم اتنا عقل مند سمجھتی نہیں تھی، ہیرا نے شوخ انداز میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، گھر سے اجازت کیسے ملے گی، شہر نے ماند لہجے میں کہا۔ ہم کس لیے ہیں یار، تم فکر مت کرو، ہم بات کریں گے تیرے گھر والوں سے، سحر نے ہیرا کی طرف ایک نظر ڈال کر شہر سے پر امید لہجے میں کہا۔ چلو بھائی، پہلے جگہ اور دوسرا پلان بناتے ہیں، پھر اجازت کے بارے میں سوچیں گے، اور اگر نہ ملی تو بنا بتائے ہی نکل جائیں گے، ہیرا نے بے فکر ہو کر کہا۔ ہاں تم تو بس غلط طریقے ہی سوچنا، سحر نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، بس کرو لڑائی اور کام کی بات کرو، سحر بولی۔ میرا خیال ہے مری بیسٹ ہے، اور ویسے بھی گرمیاں ہیں اور وہاں کے مناظر بھی بہت دل فریب ہیں۔ اب لمبی کہانی نہ شروع کر دینا، فطرت کی مداح، ہیرا نے کہا۔ ویسے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، شہر نے کہا۔ ہاں نا، میرا دماغ تو ایسے ہی چلتا ہے، اب تو قائل ہو گئی ہو نا میری ذہانت کی، سحر نے فخر یا انداز میں کہا تو شہر اور ہیرا کے چہرے کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو تو پھر پلان ڈن ہو گیا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ ہم جائیں گے کب اور کتنے دن رہیں گے وہاں، یہ بھی تو بتاؤ، کم از کم 1 ویک تو مسٹ ہے، سحر کے جواب میں ہیرا بولی۔ تم بھی تو کچھ کہو، ہیرا نے شہر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کچھ نہیں، بس میرا یہاں دل گھبرا رہا ہے، ڈر سا لگ رہا ہے، شہر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کم آن یار، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے، ہم بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ، سحر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی بیل بج گئی اور تینوں کلاس کی طرف چل پڑیں۔ اگلی صبح انہوں نے اپنے والدین سے پہلے اجازت لینے کی کوشش جو تقریباً ناکام رہی، جس کی وجہ سے پریشان ہو گئی۔ یار اب کیا ہوگا، ہماری تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، سحر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم تو ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہو، ابھی 2 دن باقی ہیں چھٹیوں میں، دوبارہ کوشش کریں گے، میرا خیال ہے اس پر ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تم نے وہ شعر نہیں سنا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے، سحر نے پر امید ہو کر شوخ انداز میں کہا۔ تم لوگ ایسے کرنا، شام کو میرے گھر آ جانا، وہاں بیٹھ کر کچھ پلان بنائیں گے، میں تم لوگوں کا انتظار کروں گی، ٹھیک ہے نا، سحر اس بات پر ہیرا اور سحر نے سر ہلا دیا۔ شام ہو گئی، سحر سین میں ٹہلتے ہوئے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی، اتنے میں وہ دونوں گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ سحر نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کو لان میں بٹھا کر خود اندر آ گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں 3 جوس کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ شہر اور ہیرا کو پیش کیے اور ایک خود اٹھا لیا۔ یار ہم اتنی دور سے چل کر تمہارے پاس آئے ہیں، تم کوئی بسکٹ بھی ساتھ لے آتی، ہیرا نے جوس کے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، میری امی چائے بنا رہی ہیں، وہ لے آئیں گی تمہارے لیے بسکٹ، سحر نے مسکرا کر جواب دیا۔ بس کرو، میرا خیال ہے کہ اب کام کی بات ہو جائے، شہر نے ذرا تنگ ہوتے ہوئے کہا اور انہوں نے پلان ترتیب دینا شروع کر دیا۔ میں اور ہیرا تمہارے پاس ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں، شہر نے کہا۔ وہ کیا؟ یہ کہ مجھے اور ہیرا کو اجازت مل گئی ہے، شہر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا مشن کہاں تک پہنچا، ہیرا نے جوس کے گلاس کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ نہ مجھے نہ اجازت مل گئی ہے، سحر نے رک کر افسردہ لہجے میں کہا۔ اس دوران ہیرا اور شہر کے چہرے کے تاثرات مسلسل بدل رہے تھے، مگر جملہ مکمل ہوتے ہی دونوں نے خوشی سے یس کا نعرہ لگایا۔ چلو پھر پیکنگ شروع کر دیں ہم سب، ہیرا نے سوالیہ انداز میں کہا۔ کیوں نہیں، ضرور کرو، سحر نے جواب دیا، مگر ادھر ہم رہیں گے کہاں؟ اوہو، تم بھی بڑی بے وقوف ہو ہیرا، ہم گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے، اور کہاں رہیں گے ہم، اب فٹ پاتھ پر تو ڈیرے لگانے سے سحر نے جواب دیا۔ ہائے اللہ، میں بے وقوف ہوں، ہیرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، تو ہم نے کب کہا تم بے وقوف ہو، شہر نے کہا تو سب کی ہنسی نکل گئی۔ چلو اب ہم چلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ دونوں گیٹ کی طرف چل پڑے۔
हीरा तुम्हारे बिस्किट, शहर ने पीछे से आवाज लगाई। तुम ज्यादा खुश ना हो कि तुम्हारे बिस्किट छोड़कर जा रही हूँ, फिर कभी आऊंगी तुम्हारे बिस्किट खाने, हीरा ने पीछे मुड़कर कहा और हाथ हिलाकर गेट से निकल गई। इन तीनों ने अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी और तीनों हीरा के घर आ गईं। वहां से उनके वालिदैन ने उन्हें रवाना किया। सफर 3 घंटे का था और तीनों बातें करती और खाते हुए वक्त का पता भी न चला और वो मरी पहुंच गई। उन्होंने 2 कमरे बुक किए। उन्होंने 2 हफ्ते वहां रहना था। उन्होंने 10,000 अदा कर दिए थे। कमरे की चाबियां ली और कमरे की तरफ चल दी। कमरे काफी वसी, साफ सुथरे थे और जरूरत की हर शय मौजूद। तीनों ने मुंह हाथ धोया और फ्रेश होकर खाना खाया, अपना सामान सेट किया। मेरा ख्याल था हम तीनों एक ही कमरे में सो जाएं, शहर ने कहा। शाम 4 बज रहे थे। हम तीनों ने कमरे इसलिए बुक करवाए हैं कि तीनों एक में ही रहें। तीनों ने कमरे इसलिए बुक करवाए हैं कि तीनों एक में ही रहें। दूसरे में सो जाऊंगी मैं और तुम दोनों इस रूम में सो जाना। वैसे बेड काफी बड़े हैं, वैसे हम तीनों तो सो सकते हैं, हीरा ने कहा। इसके बाद तीनों ने अपने कमरे की मुकम्मल सेटिंग की और रिलैक्स होकर बाहर निकल गईं। चूंकि वो थक चुकी थी इसलिए वो तीनों लान में ही बैठ गईं और गपशप करती रही। रात का अंधेरा फैल चुका था। वो तीनों वापस आई और अपने अपने कमरों में आराम के लिए चली गईं। रात तो सुकून से गुजरी। सुबह भी शहर और हीरा की आंख भी नहीं खुली थी कि शहर तैयार होकर उनके कमरे में आ गई। मैं इतनी देर से दस्तक दे रही हूँ, तुम लोगों ने दरवाजा क्यों नहीं खोला, शहर ने बरहम होते हुए कहा। तुम्हें इतनी सुबह आने की क्या जरूरत थी, तुम्हें नहीं पता था कि हम लोग सो रहे होंगे, हीरा ने आंख मलते हुए कहा। ये सुबह नहीं है, 9 बज रहे हैं, शहर ने खिड़की के आगे से पर्दा हटाते हुए कहा। इतने में शहर भी उठ गई। वो बेचारी कहाँ सो सकती थी। अच्छा हुआ तुम भी उठ गई। चलो अब तुम दोनों नहा धोकर जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम दोनों का यहाँ इंतजार करती हूँ, फिर हम चलते हैं, नाश्ता करते हैं, शहर ने कहा और कुर्सी से उठकर खड़ी होकर बाहर देखने लगी। हम हो गए हैं तैयार फितरत की परस्तार, अब वापस इस दुनिया में आ जाओ और चलो नाश्ता करने चलें, हीरा ने शहर से मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो शहर आज बिल्कुल परस्तान की परी लग रही इस फ्राक में, शहर ने शहर की तरफ मुतवज्जह होते हुए कहा। वैसे काले कपड़ों में मलबूस जिन भी होते हैं परस्तान में, हीरा ने शहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओए खबरदार, जो मुझे जिन कहा तो, शहर ने फौरन गुस्से से जवाब दिया। अच्छा भाई, अब लड़ाई ना शुरू करो, चलो नाश्ता करने चलें, शहर ने फजूल किस्म की गुफ्तगू से तंग आकर कहा। इसके साथ ही वो तीनों चल दी नाश्ते के टेबल पर। उन्होंने तकरीबन गपशप करते हुए घंटा भर नाश्ते किया और फिर उठी और बिल अदा करके बाहर निकल गई। वो लान में कुछ देर बैठी रही। मेरा ख्याल है अब मार्केट चलते हैं, मैंने सुना है यहाँ की खवातीन हाथ का काम बहुत अच्छा करती हैं, इस बहाने कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी और थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे, हीरा ने तजवीज़ देते हुए कहा। हाँ ये ठीक है, जाओ हीरा, कमरे से मेरा और शहर का बैग ले आओ, शहर ने हीरा से कहा। हीरा जब वापस आई तो उसे सांस चढ़ा हुआ था। क्यों, क्या हुआ? मीलों का सफ़र करके आई हो, हमने तुमको परिस्तान तो नहीं भेजा था, बैग लेने भेजा था, बैग लेने से तो तुम्हारी सांस इस कदर फूली हुई है, शहर ने मुस्कुराते हुए कहा। हीरा ने जोर से बैग टेबल पर रखे और गुस्से से शहर से मुखातिब हुई। क्यों शहर की बच्ची, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया था? मैं जोर लगा कर हलकान हो गई, मगर दरवाज़ा तो जैसे खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने दरवाज़ा लॉक तो नहीं किया था, फिर क्यों नहीं खुल रहा था, और मैं बैग लेकर आई हूँ, हीरा ने यकीन दिलाते हुए कहा। वैसे दरवाज़ा खुला क्यों नहीं, शहर ने तजस्सुस भरे लहजे में कहा। बस करो, चलो मार्केट चलते हैं, शहर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। वो तीनों मार्केट की सिमत हो लीं और 4 बजे तक वापस लौट आईं। तमाम जगह घूमकर वो अपनी शॉपिंग कर कमरे में रखकर फ्रेश होकर करीबी जंगल में घूमने चली गई। वो गर्मियों की एक खुशगवार शाम थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो उनको तरोताज़ा कर रही थी। वो थोड़ा घूमने के बाद शहर ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं, अंधेरा हो रहा है, हम तो थोड़ा और घूमेंगे और फिर आइसक्रीम खाने जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो ना, हीरा ने प्लान बनाते हुए नहीं कहा। नहीं भाई, मैं तो आज बहुत थकी हूँ, मैं तो रेस्ट करने जा रही हूँ, ओके, शहर ने मुड़ते हुए कहा। वो दोनों आइसक्रीम खाने चली गईं। शहर कमरे में दाखिल हुई तो दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। भाई हवा से हो गया होगा, शहर ने घबरा कर पीछे देख। ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, मैं तो खामखा परेशान हो जाती हूँ, शहर ने अपने आप को समझाया और आकर बिस्तर पर आराम की गर्ज से लेट गई। अभी वो बिस्तर पर लेटी थी कि दरवाजे पर दस्तक। उसने सोचा कि शायद हीरा और शहर आ गई हूँ। उसने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरकर कमरे में दाखिल हो गया है। वो जब वापस मुतवज्जह हुई तो उसे कमरे से अजीब किस्म की खुशबू आ रही थी। उसने घबरा कर बाहर देखा, मगर दूर दूर तक कोई न था। वो घबरा गई और दौड़कर बाहर निकल आई। सामने हीरा और शहर खड़ी आइसक्रीम खा रही थी। वो शहर को देखकर हैरान हो गई। क्यों मोहतरमा, कर लिया आराम, शहर ने कहा। मुझे पता था तुम हमारे बगैर नहीं रह सकोगी, हीरा ने कहा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, शहर ने शहर के चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। नहीं बस ऐसे ही, शहर ने पसीना साफ करते हुए कहा।
چلو کافی اندھیرا ہو رہا ہے، اندر چلتے ہیں، شہر نے کہا۔ چلو ہمارے ساتھ والے روم میں کوئی رہتا ہے؟ شہر نے چلتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، ہمارے ساتھ والے روم میں تو کوئی نہیں رہتا، صرف اوپر والے فلور میں ایک فیملی آئی ہوئی ہے، وہ لوگ بھی صبح چلے جائیں گے۔ ساتھ والے کمرے کو تو لاک لگا ہوا ہے، لگتا ہے کافی پرانا تالا ہے، بہت زنگ آلود ہے۔ شہر نے اپنی معلومات ان کے ساتھ شیئر کی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ہیرا نے شہر سے سوال کیا۔ کل میں نے ان لوگوں کو ٹی وی لاؤنج میں دیکھا تھا اور جو وہ باتیں کر رہے تھے ان کا کل جانے کا پروگرام ہے، شہر نے وضاحت۔ اچھا، تو تم ان کی باتیں سنتی رہتی ہو؟ ہیرا نے شوخ انداز میں کہا۔ شہر کا کمرہ آ گیا، وہ دونوں اس کو گڈ بائے کہہ کر اندر داخل ہو گئے اور شہر اور ہیرا اپنے کمرے میں آ کر ڈریس چینج کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئیں، کیونکہ وہ دن بھر کے سیر سپاٹے سے بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ شہر کمرے میں داخل ہوئی تو لائٹ آف کیے بغیر ہی لیٹ گئی۔ پتہ نہیں وہ رات کا کون سا پہر تھا جب اس کے کمرے میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا کمبل کھینچ رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی، اس نے ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہ۔ کچھ وقت گزرا کہ لائٹ آف ہو گیا، اب صرف لیمپ جل رہا تھا جس کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسے کونے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے اسے آواز دینے کی کوشش کی مگر آواز تو اس کے حلق سے نکل ہی نہ پائی تھی۔ اس کا پورا جسم سینے سے شرابور تھا۔ آہستہ آہستہ کونے والا سایہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب جا کر غائب ہو گیا تھا۔ شہر نے دیکھا کہ وہ کوئی نوجوان لڑکی تھی۔ سیاہ رنگ کا لباس اس نے زیب تن کیا کر رکھا تھا، اس کے لمبے کالے اور سیاہ بال اس کے شانوں تک لٹک رہے تھے۔ شہر کو ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ دوڑ کر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ کسی چیز سے ٹکرائی تھی اور گر گئی تھی۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو اس کے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو اس نے ابھی اپنے کمرے میں دیکھی تھی۔ اس کے دانتوں اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ شہر یہ دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی اور ہیرا لوگوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ دھڑام سے بند کیا، جس کی آواز سے ہیرا اور شہر بھی جاگ گئیں۔ کیا ہوا شہر؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نہ تمہارے پاؤں میں جوتے ہیں، بال تمہارے کہیں جا رہے ہیں، چلو ادھر آؤ، بیٹھو۔ شہر نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے اتنے میں اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ شہر نے ایک ہی سانس میں تمام گلاس ختم کر دیا۔ کیا ہوا شہر؟ ہیرا نے سوال کیا۔ بس کچھ نہیں ہوا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، شہر نے مصنوعی مسکرانے کی کوشش کی۔ ہم نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا ہمارے پاس ہی سو جاؤ، شہر نے کہا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، وہ تینوں سو گئیں۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھیں اور نماز ادا کی، پھر ناشتہ کرنے چلی گئیں۔ انہوں نے واپسی پر چند ضرورت کی چیزیں لیں اور گھومنے چلی گئیں۔ شہر کل والے معاملے کو ابھی تک بھولی نہیں تھی، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اور دوسری طرف شہر رات والے واقعے سے الگ پریشان تھی۔ ہیرا بھی اس بات کو نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی وجہ ضرور ہے جو یہ دونوں پریشان ہیں۔ کیمرہ تو ہم کمرے میں ہی بھول آئے ہیں، جاؤ ہیرا تم لے کر آؤ۔ اوکے، میں جاتی ہوں۔ ہیرا کے جانے کے بعد شہر نے شہر سے کہا، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ بات تو میں نے بھی تم سے کرنی ہے، تم اپنی بات بتاؤ، شہر نے کہا۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ساتھ بیتے واقعات ایک دوسرے کے ساتھ گوشے گزار کر دیے۔ ادھر ہیرا کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ کھلا چھوڑا اور جلدی سے کیمرہ نکالنے لگی کہ لائٹ چلی گئی۔ باہر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے باہر کھڑکی کھلی ہونے کے باوجود بھی اندر کوئی خاطر خواہ روشنی نہ تھی۔ ہیرا خوف زدہ ہو گئی، اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے کیمرہ لے کر جوں ہی پیچھے مڑنا چاہا، وہ یہ دیکھ کر وہیں جم گئی کہ اس کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی سیاہ لباس میں کھڑی تھی، اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس سے ہیرا اور بھی خوفزدہ ہو گئی۔ ہیرا کو یوں پریشان دیکھ کر اس نے قہقہ لگایا۔ اس کے قہقے کی آواز سے تو جیسے ہیرا کے جسم میں سانسیں دوڑنے لگیں۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی مگر دروازہ بند تھا۔ ہیرا چیخ کے ساتھ بے ہوش ہوئی۔ اس کی آواز سن کر شہر اور شہر بھی آ گئے۔ انہوں نے ہیرا کو اٹھا کر بیڈ پر جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنے ساتھ آنے والا تمام واقعہ سنا دیا۔ پھر شہر اور شہر نے بھی اپنے ساتھ ہونے والے واقعے اسے سنا دیے۔ اس سے انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ ضرور ہے۔ باہر موسم بہت خراب ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے۔ ہمارا یہاں سے جانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اب ہم صبح ہی نیچے شفٹ ہو سکتے ہیں اور پھر جیسے ہی کوئی انتظام ہوگا ہم واپس روانہ ہو جائیں گے۔ ہیرا نے کہا، ہمیں اتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جانا چاہیے، مجھے تو بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، شہر نے کہا۔ جو بھی ہو رات تو یہیں گزارنی پڑے گی، شہر نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ رات تو گزارنی ہی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہیرا کچن میں کچھ ضروری اشیاء لینے چلی گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی باہر نکل آئی۔ انہوں نے ڈنر کیا اور پھر تھوڑی دیر گپ شپ لگانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ ہیرا اور شہر تو سو گئیں مگر شہر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔
شاید وہ چند لمحے کے لیے سو گئی تھی، اب اس کی آنکھ کھل گئی تھی، اس کی طبیعت بے چین ہو رہی تھی، اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں دروازہ کھلا اور وہی حسینہ اندر داخل ہوئی جسے وہ ایک روز قبل رات میں دیکھ چکی تھی۔ اب بھی وہی حالت تھی، اسے دیکھ کر سحر نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ وہ آتما آگے بڑھ رہی تھی اور سحر کو گھسیٹتی باہر لے آئی، وہ دروازہ خود بہت بند ہو گیا۔ آتما نے سحر کو نیچے فلور پر لا کر ایک کمرے میں بند کر دیا جہاں خاصا اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں مگر اس حسینہ کی آنکھوں میں وحشت نمایاں تھی۔ سحر نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے ایک بھیانک قہقہ لگایا جس سے تمام کمرہ گونج اٹھا۔ میں تمہاری موت ہوں، موت، اب تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی، اس نے کڑکدار آواز میں کہا۔ 2 لمحے بعد سحر نے پھر اپنی ہمت جمع کر کے پوچھا، تم مجھے مارنا کیوں چاہتی ہو؟ یہ جملہ سحر نے وقفے وقت سے اور ڈرتے ڈرتے وہ مشکل کہا۔ تم نے میرا بگاڑا تو کچھ نہیں، البتہ سنوار سکتی ہو۔ کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، پرسوں میں تمہاری جان لے لوں گی جس سے مجھے طاقت ملے گی اور میں بڑی جادوگرنی بن جاؤں گی اور جادو کی دنیا کی ملکہ کہلاؤں گی۔ آتما نے اپنا تمام پلان اسے بتاتے ہوئے کہا، مگر میں تمہیں اپنے اس گھناؤنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ سحر نے باہمت لہجے میں کہا، اے لڑکی، آرام سے دن بسر کر ورنہ آج ہی کام تمام کر دوں گی تمہارا۔ تم یہاں سے نکلو گی تو کچھ کرو گی نا، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ اپنی موت کا انتظار کر۔ اس کے ساتھ ہی اس نے قہقہ لگایا اور کونے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے وہاں پڑی روشن مشعل دیکھی جس سے کمرے میں نیم روشنی پھیل گئی۔ سحر نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں اور جب آتما ان پر چلتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر سحر کو دکھ ہوا، اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ ضرور دے گی۔ ادھر جب شہر اور ہیرا کی صبح آنکھ کھلی تو وہ سحر کو نہ پا کر حیران و پریشان ہو گئی اور اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر انہیں سحر کہیں نہیں ملی تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے سحر کو اب نیند آ رہی تھی، اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ اگر اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گی اور اگر نہیں تو یہ آتما بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اسے پریشانی سے اپنی مدد سے ضرور نکالے گا، وہ سکون سے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں جانتی ہوں تم اس وقت بہت پریشان ہو۔ یہ آتما دراصل ایک ہندو عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس میں آئی تھی۔ یہ بہت امیر تھی، اس کے شوہر نے اس سے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا، وہ لالچی تھا، اس نے اس کی دولت حاصل کرنا چاہی۔ اس کی بیوی نے اسے اپنی دوسری گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھا تو ان کا جھگڑا ہو گیا کیونکہ یہ اس سے سچی محبت کرتی تھی مگر اسے شوہر نے دھوکہ دیا۔ جب اس شخص نے اپنا کھیل بگڑتا ہوا دیکھا تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے وہ لاش نیچے تہہ خانے میں چھپائی ہے اور وہ آتما اسی کی ہے جو تمہارے سامنے آئی تھی۔ یہ اپنے شیطانی منصوبوں کے لیے کئی بے گناہ لڑکیوں کو قتل کر چکی ہے، تمہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جہاں تم سوئی ہو اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک کھڑکی ہے، تم اس کے ذریعے نیچے تہہ خانے میں اتر جانا، وہاں اس کی لاش ہوگی، تم اس کو جلا دینا اور الماری میں پڑی مورتی کو اس کی آمد سے قبل توڑ دینا تاکہ وہ دوبارہ نہ آ سکے اور ہمیشہ کے لیے جہنم وصل ہو جائے۔ اس گیسٹ ہاؤس میں کئی قتل ہو چکے ہیں، اب وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سحر کی آنکھ کھل گئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ آتما نہیں تھی۔ وہ جلد ویسے ہی اٹھی اور بائیں جانب قدم بڑھانے لگی اور ٹھیک 10 قدم پر ایک کھڑکی تھی، وہ جلدی سے کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس نے مشعل ہاتھ میں لے لی جس سے تہہ خانے میں روشنی ہو رہی تھی ورنہ وہ وہاں کچھ بھی تلاش نہ کر پاتی کیونکہ نیچے بہت اندھیرا تھا۔ اس نے پہلے ایک رنگ آلود الماری سے وہ مورتی نکالی اور ہاتھ میں لے لی اور پھر آتما کی لاش کو تلاش کرنے لگی۔ جلدی وہ لاش بھی اسے مل گئی، وہ لاش تو نہیں تھی مگر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ اس نے مشعل کی مدد سے اسے جلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آتما چیختی ہوئی اندر آئی، اس نے فوراً پوری قوت سے مورتی زمین پر دے ماری جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ آتما غائب ہو گئی۔ سحر نے اپنے کپڑے جھاڑے اور باہر نکل آئی، اس کے بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کی دونوں سہیلی اس کے لیے بہت پریشان ہوں گی اور وہ خوش بھی تھی کہ اس نے ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کر کے ہزاروں معصوم لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ جب سحر نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں اس کی طرف لپکیں۔ کہاں تھی تم؟ دونوں نے بیک وقت سوال کیا تو سحر نے اپنے ساتھ آنے والے تمام واقعہ ان کو سنا دیا۔ وہ چند دن وہاں رہیں اور پھر واپس آ گئیں۔ آج بھی جب ان کو وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ایک خوف کی لہر ان میں دوڑ جاتی ہے مگر اس کے ساتھ ہی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ ان کی زندگیاں بچ گئیں اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچا لیں۔
تو ناظرین آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ایسی نیو اور اچھی اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔